حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یزید نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ سیدنا امام زین العابدین نے کہا کہ میرے دو مطالبے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے۔ یزید نے کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ دوسرا مطالبہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ امام زین العابدین نے یہ فرمایا کہ دوسرا مطالبہ یہ ہے ہمیں واپس مدینہ پاک بھیج دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے جب یہ فرمایا، یزید نے بندوبست کیا اور ساتھ امام زین العابدین نے یہ بھی فرمایا ہم مدینہ جائیں گے تو براستہ کربلا جائیں گے، ہم وہاں جا کے دیکھیں گے ہمارے شہداء کو کیا کسی نے دفنایا بھی ہے یا نہیں دفنایا۔ اب یہ قافلہ جب واپس کربلا کے میدان میں آتا ہے، اس قافلہ کے آنے سے پہلے قبیلہ اسدیہ کے لوگوں نے کیا کیا؟ کربلا کے جتنے بھی شہداء تھے سب کے لیے 3 قبریں کھودی، 3 قبروں میں سب کو وہاں دفنایا گیا۔ جب یہ قافلہ واپس آتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ ساتھی لے کے کربلا کے میدان میں آ گئے تھے، اور وہاں امام زین العابدین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب حضرت امام زین العابدین نے پوچھا قبیلہ اسدیہ کے لوگوں سے کہ میرے بابا کہاں ہیں، میرے بھائی کہاں ہیں، کہا ہم نے تو یہ 3 قبریں بنائی تھی، سب کو وہاں ڈال دیا ہے، دفن کر دیا ہے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے، محدثین نے، امام زین العابدین نے دوبارہ ان 3 قبروں کو کھودا، اور شہداء کے جو جسم تھے وہ قبروں میں تھے لیکن پہچانے نہ جاتے تھے۔ سب سے پہلے امام زین العابدین نے اپنے بابا جان امام حسین کو پہچانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی سے بیٹے نے اپنے باپ کو پہچان لیا کہ یہ میرے بابا حسین ہیں۔ احباب ذوقار، پھر باقی اپنے بھائیوں کو پہچانا۔ پہچان کے امام زین العابدین نے ہر کسی کی قبر مبارک میدان کربلا میں علیحدہ علیحدہ بنا دی۔ اب یہ قافلہ کربلا سے واپس مدینہ پاک آتا ہے۔ اب مدینہ کے اندر جو لوگ تھے وہ لوگ یہ کہتے ہیں، جب اہل مدینہ کو یہ پتہ چلا ہے کہ گلشن نبوت کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ پاک پہنچنے والا ہے، تو مدینہ کے لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک قیامت پہلے دیکھی تھی۔ وہ کون سا دن تھا؟ جس دن نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تھا۔ قیامت صغریٰ اہل مدینہ نے تب دیکھی تھی، اور دوسری مرتبہ قیامت صغریٰ اہل مدینہ نے تب دیکھی جب امام زین العابدین کی قیادت میں یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ پاک آتا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، محبوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے سارا حال امام زین العابدین نے نبی علیہ السلام کو ایسے سنایا، اہل مدینہ کہتے ہیں ہم نے یوں سمجھا کہ جیسے محبوب علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہے، اور اپنے بیٹے سے یہ سارا واقعہ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ امام زین العابدین مدینہ پاک میں تشریف لاتے ہیں، اور پوری زندگی سیدنا امام زین العابدین آپ مسکرائے نہیں۔ بیٹا جوان ہو گیا، امام محمد باقر، یہ بیٹا جوان ہو گیا۔ ایک دن باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا کہتا ہے بابا جان، زندگی کے اندر جب سے میں پیدا ہوا ہوں بڑے بڑے خوشی کے مواقع آئے، لیکن میں نے آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔
آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے. کہا بیٹا اگر تو میرے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا. بیٹا جس بندے نے اپنے آنکھوں سے اپنے باپ کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے اپنے بھائیوں کو آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو، پورے خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو، کیا بیٹا وہ بھی مسکرائے گا؟ زندگی بھر امام زین العابدین مسکرائے نہیں. جب واپس مدینہ پاک آئے تھے نا آپ، تو آپ نے پوری زندگی 2 کام کیے. ایک، آپ نے علم پڑھایا. علم اتنا پڑھایا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ نبی کی آل کی شان کتنا ہے، مصطفیٰ کا مقام کتنا ہے. اور آپ کے شاگردوں میں حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کے شاگردوں میں سید التابعین حضرت سعید بن مسیب جیسے تابعی بھی حضرت امام زین العابدین کے شاگرد ہیں. اچھا، ایک کام آپ نے علم پڑھایا پوری زندگی میں، اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے. بہت زیادہ عبادت، اتنی عبادت کی کہ لوگ علی اوسط بھول گئے. ہر بندہ یہ کہتا کہ یہ زین العابدین ہیں، یہ زین العابدین ہیں.